أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158، 159 اور 160 کی تلاوت کی ہے. خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. خداوند کریم فرما رہا ہے صفا اور مروہ یقیناً اللہ کے شعائر میں سے ہیں، پس جو بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے ان دونوں کا چکر لگانے میں کوئی حرج نہیں، اور جو اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرتا ہے تو یقیناً اللہ قدر کرنے والا، خوب جاننے والا ہے. ظہور اسلام سے قبل اور اس طرح بعد تک بت پرست جو مشرکین تھے وہ مناسک حج ادا کرنے کے لیے آتے تھے، وہ مراسم حج جو کہ جن کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی. ہاں یہ بات ہے کہ انہوں نے ان میں کچھ افعال ایسے تھے جو شرک تھے، یعنی شرک آلودہ افعال تھے، وہ بھی یہ بجا لاتے تھے. مراسم حج میں سے عرفات میں قیام تھا، قربانی تھی، طواف تھا، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا تھا. تو ان میں بہت سارے ایسے تھے کہ جن میں یعنی شرک تھا. اسلام نے وہ جو شرک سے پاک تھے ان کو جاری رہنے دیا اور دوسروں پہ خط بطلان کھینچ دیا. انہی میں سے ایک یہ بھی تھا کہ یہ مشرکین یہ کرتے تھے کہ یہ جو صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کی جاتی تھی، انہوں نے کوہ صفا جو ہے، کوہ صفا پہ بھی انہوں نے ایک بت رکھا ہوا تھا اور مروہ پہ بھی انہوں نے بت رکھا ہوا تھا مشرکین نے. یہ جب صحیح کرتے تھے تو وہاں پہنچتے تھے تو یہ ان کو مس بھی کرتے تھے، انہیں چومتے بھی تھے. تو ان کے اس عمل کی وجہ سے بعض جو توحید پرست مسلمان تھے وہ پریشان ہو گئے کہ شاید یہ کہیں شرک تو نہیں ہو رہا. تو اس وجہ سے جب وہ پریشان ہوئے کہ یہ کہیں شرک تو نہیں ہو رہا تو انہوں نے شاید وہ کرنا چھوڑ دیا. تو خداوند متعال نے یہ اس آیت میں بیان فرمایا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ یقیناً اللہ کے شعائر میں سے ہے. یعنی آپ ان کو نہ دیکھیں کہ انہوں نے بت رکھے ہیں، آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنی ہے. یہ اللہ کے شعائر میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اور پس جو بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے ان دونوں کا چکر لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اب یہ جو حرج ہے چونکہ یہ تو جو گئے ہیں جانتے ہیں نا واجب ہے، یہ تو یعنی صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. یہاں ایک لفظ استعمال ہوا ہے نا کہ حرج نہیں ہے، تو یہ اس واقعے کے حوالے سے کہا گیا ہے، نہ کہ کل ہم سبھی کے لیے کہا گیا کہ حرج نہیں ہے. نا سبھی کے لیے تو واجب ہے. انہیں صرف بتایا گیا کہ یہ جو آپ کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں آپ کو ان سے باہر نکلنا چاہیے، یہ اللہ کے شعائر میں سے ہے. ٹھیک ہے، ان دونوں کا چکر لگانے میں کوئی حرج نہیں. اور جو اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرتا ہے تو یقیناً اللہ قدر کرنے والا، خوب جاننے والا ہے. آگے بڑھتے ہیں اگلی آیت میں. خداوند کریم فرما رہے ہیں ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللائنون. خداوند کریم فرما رہے جو لوگ ہماری نازل کردہ واضح نشانیوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں باوجود کہ ہم کتاب میں انہیں لوگوں کے لیے
کھول کر بیان کر چکے ہیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ اور دیگر لعنت کرنے والے سب لعنت کرتے ہیں۔ جو ظاہری خطاب ہے وہ ہے یہودیوں سے۔ اب یہودی کیا کام کرتے تھے کہ اللہ کی طرف سے جو تعلیمات نازل ہوتی تھی یہ عام لوگوں تک مکمل نہیں پہنچاتے تھے، چند مخصوص لوگ ان تک پہنچاتے تھے اور عام لوگوں تک یہ نہیں پہنچاتے تھے۔ اور دوسری بات ان میں یہ تھی کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نشانیاں تورات میں مذکور تھیں، وہ جو مذکورہ حقائق تھے، ان کو یہ چھپاتے بھی تھے اور ساتھ یہ کچھ اور نشر کرتے تھے۔ جیسے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ یہ تعریف کرتے تھے کہ جو پہلے لکھی ہوتی تھی، جو پہلی خدا کی طرف سے نازل کردہ تھی، ان کو مٹا کے اپنی مرضی کی آیات لکھ لیتے تھے۔ تو ایسے جو لوگ ہیں ان پہ خداوند متعال واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں پر اللہ اور دیگر لعنت کرنے والے سب لعنت کرتے ہیں۔ ظاہری خطاب بالکل یہودیوں سے ہے، لیکن اس ظاہری خطاب سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ بات صرف انہی کے لیے ہو رہی ہے، بلکہ مفسرین نے لکھا کہ اس میں عمومیت پائی جاتی ہے۔ جو بھی دینی حقائق کو چھپاتا ہے اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے پاس احادیث موجود ہیں کہ جن میں ایک حدیث ہے کہ اگر امت میں بدعتیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں، رسول خدا کی ایک حدیث ہے کہ اگر میری امت میں بدعتیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں، عالم پر فرض ہے کہ وہ اپنے علم کا اظہار کرے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو کیا ہوگا؟ نبی اعظم نے فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ کیا جی؟ اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ علماء بعض اوقات باتیں سخت کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب بعض اوقات باتیں سخت ہمیں کیوں لگتی ہیں؟ کیونکہ وہ باتیں ہمیں قبول نہیں ہوتی، مگر نہ عالم کی تو ڈیوٹی ہے، جب بدعت ظاہر ہونا شروع ہے تو اس کا حق ہے، وہ لعنت تو نہیں لے سکتا نا، وہ تو اپنے علم کا اظہار کرے گا، نہیں جو آپ کر رہے ہو یہ غلط ہے، قرآن یہ کہہ رہے ہیں اور نبی اعظم اور ائمہ معصومین کے فرامین یہ کہتے ہیں، اس کا حق بنتا ہے۔ اگر وہ نہیں بتاتا تو نبی فرما رہے ہیں اس پر لعنت ہے اللہ کی۔ کیوں؟ جس چیز کو اسے پتا تھا اس نے وہ نہیں بتائی۔ خداوند متعال اگلی آیت میں فرما رہے ہیں الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم۔ البتہ جو لوگ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں اور جو چھپاتے تھے اسے بیان کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول کروں گا اور میں تو بڑا توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہوں۔ کتنا کریم ہے خداوند متعال۔ یعنی ایک بندہ حقائق کو چھپاتا رہا لیکن اپنی زندگی میں اسے سمجھ آ گئی ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے اور وہ لوٹ آیا اور خالصتاً لوٹ آیا، خدا فرما رہا ہے کہ میں اس کی توبہ قبول کروں گا۔ میں کیا کروں گا جی؟ اس کی توبہ قبول کروں گا۔ اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں، کیونکہ زیادہ تر یہی ہے کہ قرآن سے دوری ہے بھی اور دور کیا بھی جا رہا ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ بھی ایک چیز ہے غلط ہے، ایک مولانا یا عام بندہ دوسرا وہ قرآن کی آیت پڑھتا ہے، یار تو یہ کہہ رہا ہے، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، وہ بندہ قرآن کی نہیں مانتا، وہ اس بندے کی بات مانتا ہے جو اس نے بتائی ہے۔ انسان سوچنے پہ مجبور ہی نہیں ہوتا بھئی یہ جو سنا رہا ہے یہ اللہ کا کلام ہے۔ مثلا میں ایک مثال دے دیتا ہوں، آخری جملہ، اللہ کہہ رہے ہیں اللہ خالق کل شیء۔ کیا جی؟ اللہ خالق کل شیء، اللہ کہہ رہے ہیں ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ اچھا جب یہ ہر چیز کہتے ہیں تو اس میں سے کوئی چیز بچ بھی جاتی، یعنی اس کا مطلب پوری دنیا کا ہر چیز کا خالق ہے؟ یہ قرآن کی آیت ہے نا، ایک جگہ نہیں بارہا بیان فرمایا اللہ خالق کل، کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ اب ایک بندہ کہہ رہے نہیں فلاں بھی خالق ہے، فلاں بھی خالق ہے، اب سننے والا اللہ خالق کل شیء کو نہیں مان رہا، اس کی مان رہا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہو رہا جی؟ ہم تو قصیدوں میں سن رہے ہیں جی، اور تقریروں میں سن رہے ہیں آدم کو مولا علی نے بنایا، کہ نہیں سنا؟ آپ پریشان ہو گئے ہیں۔ اللہ نے 14 کو خلق کیا، باقی پوری کائنات 14 نے خلق کی، یہ آپ سنتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، یہ عام ہے نا۔ اللہ کہہ رہا ہے ساری دنیا کا خالق میں ہوں، ہر چیز کا خالق میں ہوں۔ اب ایک قصیدہ سنتے ہیں کہ میرے قدموں کی ٹھوکر سے دن نکلتا ہے، سورج نکلتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے مدبر الامور میں ہوں، یہ دنیا جو چل رہی ہے اس کی تدبیر کرنے والا میں ہوں۔ ہم سن رہے ہیں، مان رہے ہیں۔ یہ جہالت ہے۔ کیوں جہالت ہے؟ قرآن سے دوری ہے۔
اگر ہم قرآن پڑھیں تو یہ جملے ہماری زبان پہ جو آ رہے ہیں اگر ہم جانتے بولتے لا رہے تو ہمارا روزہ باطل ہو جاتا ہے. یہ ضروری ہے کہ ہم کوشش کریں زیادہ نہیں تو ایک آیت ہر روز پڑھا کریں. اگر ایک سال ہم پڑھتے رہیں گے 365 آیتیں جس کا ترجمہ اور تفسیر ہمیں یاد ہو جائے. اور بہت بڑا علم ہے قرآن جو ہم تک پہنچا ہے, اور علماء کی یہ مہربانی ہے کہ انہوں نے عربی میں تھا اس کو پہلے ترجمہ اردو میں کیا, پھر اس کی تفسیر اردو میں کی, تاکہ ہم چونکہ اہل زبان نہیں ہے, عربی جانتے نہیں ہیں, تاکہ ہمیں سمجھ آ سکے. جب انہوں نے محنت کی ہے تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ اس کو پڑھیں تاکہ یہ جو غلط عقائد ہیں ان سے ہم دور ہو سکیں. اگر صحیح عقائد ہوں گے تو پھر یہ جوش و جذبہ ہوتا ہے جو ایران میں آپ دیکھ رہے ہیں. پروردگار سے دعا ہے خالق کائنات ہمیں قرآن پڑھنے کی, سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.